وہ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا جب نیو یارک کے ایک ہاسپٹل میں ایک شخص کو لایا گیا۔ وہ سڑک پر ہونے والے حادثے میں زخمی تھا اور بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا علاج شروع کیا اور ابتدائی مرہم پٹی کے بعد اسے ہاسپٹل کے ایک الگ کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اگلے دن جب اس کی خدمت اور ڈیوٹی پر مامور نرس اس شخص کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مریض بے ہوش ہے اور کمرے کی کھڑکی، روشن دان اور بیڈ پر بہت سے پرندے بیٹھے ہیں، ایسے جیسے اس کی عیادت کرنے آئے ہیں، ایسے جیسے اس کی صحت یابی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جو ہی نرس اندر داخل ہوئی، تمام پرندے اڑ کر باہر کی دیوار پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب تو یہ معمول بن گیا۔ ہر روز جب نرس اس مریض کو دیکھنے اس کے کمرے میں داخل ہوتی تو تمام پرندے، چڑیاں، طوطے اور کبوتر کھڑکی، روشن دان اور کچھ اس کے بیڈ پر بیٹھے ہوتے، مگر نرس کو دیکھتے ہی وہ اڑ جاتے۔ آخر کار 5 دن بعد اس شخص کو ہوش آیا اور پھر جلد ہی معجزانہ طور پر اس کی حالت تیزی سے سنبھلنے لگی۔ جس دن اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جانا تھا اس دن وہ انگریز لڑکی جو بطور نرس وہاں ڈیوٹی کرتی تھی اس شخص کے پاس آئی۔ حال چال دریافت کرنے کے بعد اس نے پوچھا، کیا وہ یہاں اکیلا رہتا ہے؟ کیونکہ اس سارے عرصے میں کوئی بھی آپ کی تیمارداری یا خیریت دریافت کرنے نہیں آیا۔ اس شخص نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے ماں باپ کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ شادی نہیں کی تو ظاہرہ بیوی بچے بھی نہیں ہیں، میں یہاں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ مگر جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی میری خیر خیریت دریافت کرنے نہیں آیا، تو کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہر روز اس شہر کے پرندے میری خیریت پوچھنے آتے ہیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، میرے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی اس کمرے میں پرندوں کو آتے دیکھا تھا؟ نرس نے انکار میں سر ہلایا اور بولی، ورثہ 10 سال سے اس ہاسپٹل میں ملازمت کر رہی ہے مگر آج تک اس نے ایسا نہیں دیکھا۔ آخر تم وہ کون سا عمل کرتے ہو کہ یہ سب پرندے تم سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ وہ شخص بولا، کئی سالوں سے میرا معمول ہے، میں صبح اور شام کے وقت اپنے گھر کے قریبی پارک میں جا کر ان پرندوں کو دانہ ڈالتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ شروع میں یہ مجھ سے ڈرتے تھے مگر پھر آہستہ آہستہ یہ میرے دوست بن گئے۔ جب بھی میں پارک جاتا ہوں یہ میرے پاس آ جاتے ہیں جیسے میرا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ میں ان سے باتیں کرتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی پرندہ زخمی، بیمار یا کمزور لگے تو اس کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں، اس کی سیوا کرتا ہوں، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسے واپس کھلی فضا میں چھوڑ دیتا ہوں۔ قدرت نے میرے دل میں ان پرندوں اور ان پرندوں کے دل میں میرے لیے محبت ڈال رکھی ہے۔ اس لڑکی نے سوال کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ اس کائنات کی ہر مخلوق مجھ سے بھی محبت کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے؟ اس شخص نے لڑکی کی طرف دیکھا اور بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ اس کائنات کی ہر مخلوق تم سے محبت کرے اور تم سے ہم کلام ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مخلوق کے لیے بے ضرر کر دو، کہ جس کے دل میں ایک ذرہ بھی حسد اور کینہ رہ جائے وہ کبھی بے ضرر نہیں رہتا، وہ ایک چلتا پھرتا نقصان بن جاتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اس کائنات کی ہر مخلوق تمہارے لیے دعا کرے تو اپنے رزق میں ان کو شامل کرو بظاہر جن کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ قدرت کو اپنی ہر تخلیق سے محبت ہے اور کوئی بھی چیز اس نے بیکار پیدا نہیں کی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے تم سے اپنے دل کی باتیں کریں تو سب سے پہلے انسانوں سے گفتگو کرنا سیکھو، کیونکہ جب تک تم اپنے جیسوں کی عزت اور قدر نہ کر سکو کوئی اور تم سے اپنے دل کی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر تم انسنی آوازوں کو سننا چاہتی ہو تو نفرت سے کہو کہ وہ تمہارے وجود کا راستہ بھول جائے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اس کائنات کی ہر مخلوق تمہاری عزت اور احترام کرے تو بنا رنگ، نسل، ذات، برادری اور مذہب کی تفریق کیے لوگوں کے زخموں کے لیے مرہم بن جاؤ۔ اگر تم خود کو دوسروں سے برتر اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھو گی تو ایک دن تم اور تمہاری کہانی
दोनों खाक की चादर ओढ़ लेंगे और तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अपने अंदर औसाफ पैदा करो, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा, वरना मुमकिन भी नामुमकिन ही रहेगा। ये परिंदे बड़े सूफी मिजाज होते हैं साहिब, अपने साथ की जाने वाली नेकियां खूब याद रखते हैं और दिल से दुआ देते हैं। ये हजरत इंसान की तरह लालच नहीं करते, अपने परों और पंजों में रिज्क छुपा कर नहीं उड़ते, अपने हिस्से का खा लेते हैं और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो इसे अपनी टाइमलाइन, पेजेस और ग्रुप्स में शेयर करके इस पैगाम को आम करें। और अगर आप मुझसे अपनी कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है UZAIRRASHID103। मुझे आपके फीडबैक और पैगामात का इंतजार रहेगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करने वाले हर दोस्त को मैं खुद जवाब देता हूं। और दोस्तों, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह आप सबको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफिज।